امریکی محکمہ خارجہ نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے کالعدم عسکریت پسند گروہ دی ریزسٹنس فرنٹ کو عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اس ضمن میں محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ دی ریزسٹنس فرنٹ لشکر طیبہ کا فرنٹ اور نمائندہ گروہ ہے جس نے 22 اپریل 2025 کو پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس حملے میں 26 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ پہلگام حملہ انڈیا میں 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد شہریوں پر کیا گیا سب سے مہلک حملہ تھا۔ ممبئی حملے لشکر طیبہ نے کیے تھے۔ دی ریزسٹنس فرنٹ نے انڈین سیکیورٹی فورسز پر کئی دیگر حملوں کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے جس میں تازہ ترین حملہ 2024 میں کیا گیا ہے۔ انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امریکہ اور انڈیا کے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون کا اظہار ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انڈین وزیر خارجہ نے مزید لکھا کہ زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم۔ پہلگام حملے کی ذمہ داری سب سے پہلے دی ریزسٹنس فرنٹ نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں قبول کی تھی، تاہم 25 اپریل 2025 کو اس گروپ نے ٹیلی گرام پر جاری کردہ اپنے بیان میں اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ریزسٹنس فرنٹ کیا ہے۔ یہ TRF، جسے امریکی وزارت خارجہ نے کالعدم شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم یا پراکسی قرار دیا ہے، ماضی میں عام شہریوں، خاص طور پر دوسری ریاستوں سے آنے والے تارکین وطن، کارکنوں اور کشمیر میں اقلیتی ہندو برادری پر حملوں کا دعویٰ کرتی رہی ہے۔ تاہم متعدد مواقع پر اس گروپ نے بڑے پیمانے پر اس سے منسوب ہونے والے حملوں میں ملوث ہونے کی تردید بھی کی ہے۔ BBC مانیٹرنگ کے مطابق دی ریزسٹنس فرنٹ جموں کشمیر میں انڈین حکمرانی کے خلاف لڑنے والا ایک عسکریت پسند گروپ ہے جو سن 2020 کے ابتدائی مہینوں میں ابھر کر سامنے آیا تھا۔ یہ گروپ مبینہ طور پر اگست 2019 میں انڈین حکومت کی جانب سے اس کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی قانونی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ انڈین میڈیا میں بڑے پیمانے پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ TRF کو پاکستان کی سپورٹ دستیاب ہے، حالانکہ پاکستان اس قسم کے الزامات اور دعووں کی تردید کرتا ہے۔ اس کالعدم گروپ کے سربراہ یا لیڈر کون ہے، اس کے حوالے سے کوئی مصدقہ معلومات موجود نہیں ہیں۔